معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. إن له لحلاوة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق اللہ العظیم. عنایتوں میں اللہ جل جلالہ اس قصے کی طرف اللہ پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ خبر پہنچی اور تم نے اس طرح کی باتوں کو سنا تو ایمان والوں کو اور ایمان والی عورتوں کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور یوں کہتے کہ یہ تو بالکل واضح اور کھلے طور پر ایک بہتان ہے، کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، کوئی حقیقی بات نہیں ہے. تو ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ یہ بتا رہے ہیں. اور ایک صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان سے جب ان کی بیوی نے یہ بات کہی کہ کیا آپ نے سنا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے فوراً یکدم سے کہا کہ سارا جھوٹ ہے، اور پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ هل انت فاعلۃ یا ام ایوب، اے ام ایوب کیا تم اس طرح کام کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں تو اس طرح کبھی نہیں کروں گی. فرمایا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تم سے زیادہ اچھی ہے اور تم سے زیادہ بہتر ہے اور تم سے زیادہ پاک دامن ہے، ان سے کس طرح اس چیز کا صدور ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا لولا اس سمے تمو ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے گمان کیا ہو، بانفسہم، اپنے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، خیرن، خیر کا، یعنی اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں کیا جب تم نے ان باتوں کو سنا. وقالوا ھذا افک مبین، اور یوں کہتے کہ یہ تو واضح طور پر اور کھلے طور پر بہتان ہے، کھلا بہتان ہے. ھذا، یہ افک بہتان ہے، مبین، صریح. لولا جاءوا علیہ، کیوں نہیں لائے اس پر، باربعۃ شہداء، 4 گواہوں کو. 4 گواہ کیوں پیش نہیں کیے؟ فاذ لم یأتوا بالشہداء، بس جب وہ نہیں لا سکے گواہوں کو، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، بس یہی ہیں اللہ کے ہاں جھوٹوں میں سے جھوٹے ہیں. فاولئک، پس یہی ہے، عند اللہ کے نزد، هم الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کی فضل نہ ہوتی تم پر، ورحمتہ، اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم، تو تمہیں ضرور چھوتا، فیما افضتم فیہ، جن باتوں میں تم داخل ہو گئے تھے، جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تمہیں پہنچتا. مقصود اس سے یہ ہے کہ اللہ پاک کی مہربانی، اللہ پاک کا فضل تھا کہ وہ جو چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان باتوں میں پڑ گئے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو سزا نہیں دی بلکہ ان کی مغفرت فرما دی، اس لیے کہ انہوں نے بھی توبہ کر لی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جرم تو ایسا تھا کہ اس پہ بس اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل کی وجہ سے ہی بچ گئے، ورنہ یہ اتنا خوفناک اور خطرناک قسم کا جرم تھا کہ دیکھیں اگر کوئی کسی عام عورت پر تہمت لگائے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جو رأس المتقین ہے، تمام تقواداروں کے امام ہیں اور تمام انبیاء کی امام ہیں، ان کی بیوی جو ام المؤمنین ہے، تمام ایمان والوں کی ماں ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کہے تو یہ جرم کتنا سخت جرم ہے اور کتنا غیر معمولی جرم ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ بس اللہ کی فضل اور اللہ کی مہربانی تھی تم پر دنیا اور آخرت میں کہ تمہیں معاف کر دیا اللہ نے۔ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس میں تمہیں عذاب پہنچتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے ان باتوں کو نقل کرتے تھے، تلقونہ لیتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت یہ تھی اذ تلقونہ بألسنتکم، کہ جب تم نے اپنی زبانوں کو اس کا عادی بنایا تھا جھوٹ بولنے کا۔ اذ تلقونہ، کہ جب تم اس کو ایک دوسرے سے لیتے تھے، بألسنتکم، اپنی زبانوں سے۔ تلقونہ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کہیں کہ یار میں نے سنا ہے، دوسرا کہے یار وہ فلاں بتا رہا تھا، وہ تیسرے یہ خبر مجھے پہنچی ہے، تو یہ سارا تلقونہ بألسنتکم میں شامل ہے۔ اذ تلقونہ، جب تم لے رہے تھے ان خبروں کو، بألسنتکم، اپنی زبانوں کے ذریعے سے، وتقولون، اور تم کہتے تھے، بأفواہکم، اپنی منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے خیال کرتے تھے ہلکی چیز، اسے ہلکا سمجھتے تھے، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا، اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، قلتم، تم کہتے، ما یکون لنا، نہیں ہے ہمارے لائق، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بات میں بات کریں، ہم تو اس میں بولیں گے بھی نہیں، بالکل خاموش رہیں گے، اس بات میں تو ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس بات میں بولیں۔ سبحانک، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تم یوں کہتے اور شروع سے کہتے، کیونکہ ایسی بے سر و پا باتیں، اور اس حالت میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پریشانی ہو رہی ہو، تم اس طرح کی باتوں کو سن کر خود سے کہہ دیتے کہ یہ تو جھوٹ ہے، ہو نہیں سکتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا یہ اللہ پاک کا اختیاری غلط تھا۔ یہ اس سے مقصود واضح تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھلائی تھی، اور یہ ان کے نکاح میں آئی تھی اللہ کے امر سے۔ اب اللہ کا امر، اس میں اس طرح کی غلطی ہو جائے تو فرمایا کہ تم پہلے سے کہہ دیتے کہ سبحانک، اللہ تیرے لیے پاکی ہے کہ تو اس طرح کے فیصلے کرے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ اس طرح کی باتوں کی طرف دوبارہ لوٹ آؤ کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ویبین اللہ لکم، اور اللہ پاک بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، الآیات، آیاتوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ آیتوں سے مراد یہ ہیں کہ اس صورت میں جس طرح اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اس میں حدود بھی ہیں، ان میں نصائح بھی ہیں، ان میں احکام بھی ہے، تو یہ مختلف قسم کی آیتیں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، تو اللہ پاک علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ہوا جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، ایمان والوں نے اور ایمان والیوں نے گمان نہ کیا، بانفسہم، اپنے آپ کے بارے میں، خیراً، خیر کا، وقالوا، اور یہ کہتے، ھذا افک مبین، کہ یہ واضح اور صریح بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ، اور کیوں وہ نہیں لائے اس پر، یعنی وہ جو منافقین تھے جنہوں نے یہ تہمت باندھی تھی، وہ اس پر کیوں نہیں لائے، باربعۃ شہداء، 4 گواہوں کو، فاذ لم یأتوا بالشہداء، پس جب وہ نہ لائے گواہوں کو، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، پس وہ اللہ کے نزد کاذبون میں سے ہیں، جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کی فضل نہ ہوتی تم پر، ورحمتہ، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو تمہیں ضرور حاصل ہوتا، تمہیں چھوتا جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اذ تلقونہ، جب تم لیتے تھے ان باتوں کو، بألسنتکم، اپنی زبانوں کے ذریعے سے،
وتقولون بافواہکم، اور اپنی منہ سے وہ باتیں کہتے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے ہلکا سمجھتے تھے، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، قلتم، تم کہتے، ما یکون لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس میں بات کریں، ما یکون لنا، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس بات میں بات کریں، سبحانک، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ تم دوبارہ لوٹ کر آؤ اس طرح کی باتوں کی طرف، ابداً، کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تم ایمان والے ہو تو اللہ کی نصیحت کو سن لو کہ اللہ پاک تمہیں اسے روکتا ہے کہ تم کبھی بھی اس طرح کی غلط باتوں کی طرف تم دوبارہ لوٹ کر آؤ۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیتوں کو، جن میں احکام ہیں، حدود ہیں، نصیحتیں ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔